تمام اپنے مرحومین، میرے مرحومین، علماء اکرام، مراجع اکرام، بانیان مجلس کی مرحومین کو، استاد سعید شمس جعفر، شہید سردار، شہید حامد حسینی کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانے کی سلام کے لیے ان کو صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويغفر المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين يحيي أرواحنا لتراب والدماء الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلى الله عليه وسلم عزیزان محترم، ماہ رجب کے آخری ایام ہیں۔ اذان کے احترام میں چھوڑ دیتا ہوں کہ صلوات بیت محمد ماہ رجب کے آخری ایام ہیں، ایک دو دن رہ گئے ہیں بہرحال تو کچھ فضیلت ماہ رجب مقدماتاً آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، کیونکہ ایک آدھ دن بھی ہیں اور اگر ابھی تک ہم سے کوئی وہ عمل نہیں ہو پایا جو کہ رجب میں ہونا چاہیے تھا وہ کر لیں۔ ماہ رجب کو پروردگار نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یہ رجب میرا مہینہ ہے۔ روز شب ہر چیز خدا ہی کی ہے، ہر دن خدا کا ہے، پورے مہینے خدا کے ہیں، لیکن جب وہ کسی مہینے کو اپنے سے نسبت دیتا ہے تو کوئی خاص بات ہے اس میں، تو یقیناً کوئی نہ کوئی خاص بات ہے، اور سب سے خاص بات یہ کہ اس مہینے میں خدا نے ہمیں استغفار کرنے کو کہا ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، صبح استغفار پڑھو، شام استغفار، کیوں؟ تاکہ اپنے آپ کو صاف کرو، تخلیہ کرو، خالی کرو۔ انسان ہے لیکن دنیا کی کوئی چیز انسان کو کپڑے کو صاف کر سکتی ہے، منہ کو صاف کر سکتی ہے، قلب کو صاف نہیں کر سکتی۔
باطن کو آپ دنیا جان کا ڈٹرجنٹ لے لیں، پاؤڈر لے لیں، صابن لے لیں، نہیں کر سکتے۔ لباس کو خوشبو سے، عطر سے معطر کر سکتے ہیں، قلب معطر نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے وہی بتائے گا جس نے ہمیں بنایا ہے، اور انہی کے ذریعے سے بتائے گا جن کو اس نے بھیجا ہے۔ لوگ نہیں بتا سکتے، انسان تو اپنے بارے میں نہیں جانتا، دوسروں کے بارے میں کیا بتائے؟ اس لیے پروردگار نے اپنے انبیاءوں کو بھیجا، اوصیاؤں کو بھیجا، اولیاؤں کو بھیجا، ائمہ کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ ہی اس انسان کو بچا سکتے ہیں، دنیا نہیں بچا سکتی اسے۔ دنیا کے حاکم اپنے لیے ہیں، یہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ آپ دنیا دیکھ لیں، کتنے 100 سال گزر گئے، آج بھی رسول کا نام پوری دنیا کے اندر ہے۔ اس وقت لوگ ایسے تھے کہ چاہتے تھے یہ نام ختم ہو جائے رسول کا، لیکن آج آپ دیکھیں دنیا بھر میں اذانیں ہوتی ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دلوں پہ حکومت کرنے کے لیے آئے تھے۔ رنگ، نسل، قوم، زبان اس لیے نہیں آئے تھے، سب ایک ہو جائے، ایک امت ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو اندر سے پاک کرو، صاف کرو۔ کیوں صاف کرو؟ کیونکہ تاکہ اگلا مہینہ شعبان کا ہے، شعبان کا مہینہ رسول کا مہینہ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری شفاعت ہو تو ابھی استغفار کرو، شعبان میں تمہاری شفاعت ہو۔ اور جب پاک ہو جاؤ گے تو ماہ رمضان میں خدا تمہیں مہمان بنائے گا۔ ایسے پھر رمضان میں جاؤ تو پھر پتہ چلے گا وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر لیلۃ القدر پتہ چلے گی کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ایسے تھوڑی پتا ہمیں چاند ہو گیا چلو بھی ٹوپی پہن لو، صبح جو ہے وہ کھجلا پھینی لے اور سحری کرنی ہے، ایسے تھوڑی رمضان میں جاتا ہے۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے تو بہت پہلے سے تیار ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ عشق انسان کو تڑپتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ خالق کی بارگاہ میں، خالق کے مہینے میں، وہ کہ جہاں وہ میزبان ہے، یہاں دنیا کا محبوب ذرا سی دیر کے لیے جھلک دکھا دے، انسان کتنا تیار ہوتا ہے، کتنا انتظار کرتا ہے۔ اور وہ کائنات جس کے ہاتھ میں ہے، وہ پورے مہینے میں بلا رہا ہے، آؤ آؤ، میں تمہارا میزبان ہوں۔ دنیا تمہیں کھلا کے مہمانداری کرتی ہے، میں تمہیں بھوکا رکھ کے۔ واہ پروردگار، دنیا کھلاتی ہے، تو ہمیں بھوکا کہا؟ ہاں، میں تمہاری روح کو پرواز دینا چاہتا ہوں۔ وہ جو تم 11 مہینے جکڑے میں ہو نا، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خدا ایسی ہے، ہم نہیں سمجھے اس نے یہ سب پورا نظام چلایا ہے۔ زیادہ بات اس لیے بہرحال آج کل کا دن 28 29 پتہ نہیں چاند ہو جائے، 2 دن بعد تیسرا آپ کو موقع ملے نہ ملے، تو ایک تو جس نے روزہ نہیں رکھا وہ کم از کم ایک آدھ روزہ رکھ لے، کیونکہ ایک روزہ صوبان صحابی ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے ساتھ گزر رہے ہیں، قبرستان ہے، رسول خدا رک گئے، پھر چلے، پھر رک گئے، گریہ کرنے لگے، یہ بھی گریہ کرنے لگے۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا اہل قبور پر عذاب آ رہا تھا، میں نے دعا کی، عذاب ہٹ گیا۔ اور پھر فرماتے کہ اگر ان لوگوں میں سے ایک رجب کا روزہ رکھا ہوتا اور ایک رجب کی رات کو عبادت کی ہوتی، ان کی قبروں پہ عذاب نہ آتا۔ کتنا آسان ہے، لیکن ہماری زندگی بس بغل وہ مولانا اظہر غنی صاحب مرحوم، کچھ لوگ نازوں سے پلتے ہیں اور کچھ لوگ نیازوں سے پلتے ہیں۔
ہم لوگ تو زیادہ تر کہہ رہے ہیں ہم خود نیاز ہی ہیں اور کیا ہے جانا ہوتا ہوں، لیکن بہرحال یہ نیاز تو بٹ رہی ہے عرشوں سے، اس نیاز کو بھی تو لے لیں، یہ عرشوں سے بٹ رہی ہے، یہ نظر نہیں آ رہی، یہ جو خدا نے ذکر کو پوری جہان میں آشکار کیا ہے اس کو سننے کی کوشش کریں۔ دنیا کا شور ہے ہمارے کانوں میں، اپنے اندر بھی شور ہے، انسان خاموش ہو جائے، انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر کتنی بے چینی ہے، اندر تلاطم ہے، نشیب و فراز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توجہ اس کی دنیا میں ہے، مادے میں گرا ہوا ہے، مادے میں گھیر کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز مادہ ہے۔ اب آپ چاہے بعض اوقات اچھے کام بھی کر رہے ہو وہ بھی مادہ ہو جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے انسان کو۔ ایک شخص جو بلے وقت نماز پڑھتا ہو اور نماز کی پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہو، کسی دن اس کو جگہ نہ ملے اس کو بے چینی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تو بھائی نماز تو ادھر بھی ہو سکتی ہے، ادھر نہیں، عادت ہو گئی۔ کہیں ہماری نمازیں عادت کی تو نہیں ہے، عادت تو نہیں ہے، نماز تو پرستش، شکر کہ تو نے رکھا ہوا ہے، تو نے موقع دیا، اربوں میں سے میرا انتخاب کیا، مجھے سجدے کی توفیق دی۔ سجدے کی توفیق، وہ کتنوں کو سجدے کی توفیق ہے؟ یہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ لے کے آگے، لیکن ہم توجہ ہی نہیں دے رہے، ہم لوگ جو ہے وہ بس بے چین ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں لگے ہوئے ہیں، شور شرابہ ہماری زندگیوں میں، ہم اس کی طرف متوجہ ہیں، جبکہ خدا کہہ رہا ہے صبح آؤ، دوپہر آؤ، رات آؤ، آؤ۔ اس لیے بار بار رکھا ہے کہ چلو کبھی بھول جاؤ، کبھی نماز میں دھیان ادھر ادھر ہو، کسی نماز میں تو دھیان میری طرف ہو۔ یہ وہ تکرار ہے، لیکن نا کیسی تکرار ہے؟ انسان بہت سارے کام روز کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے، روز کرتا ہے، پانی کتنا پیتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ فطرتاً ضرورت ہے۔ غذا کھاتا ہے، تھکتا نہیں ہے، کیوں نہیں کھاتا؟ ہاں کبھی ہو سکتا ہے بیمار ہو، کبھی ہو سکتا ہے ذائقہ نہ لگے، لیکن کھاتا تو ہے۔ سانس کیسے لیتا ہے؟ نہ چاہے سانس لیتا، تھکتا ہے نہیں، کیونکہ حیات ہے، مر جائے گا آکسیجن کے بغیر۔ تو نماز بھی ایسی ہی ہے، نماز تکرار روح کی خوراک ہے۔ کوئی کھڑا ہوا ہے تو کھڑا ہوا ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے۔ کیوں؟ آیت اللہ مخود کی اصفہانی مشہد مقدس میں مولا کے حرم میں دفن ہے۔ کہتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں تھیں، خادم کو کہا کہ میں چھت پہ رات کو عبادت کروں گا، تم دروازہ بند کر لینا، مگر صبح کھول دینا۔ اس نے ظاہر کیا، سو گیا، بھول گیا، اچانک سے باہر نکلا تو برف پڑی ہوئی تھی، دروازہ تو بند تھا۔ جیسے ہی اوپر چھت پہ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آیت اللہ رکوع کی حالت میں اور 1 فٹ برف کمر پہ جمی ہوئی۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ کیوں؟ ذکر کی گرمی نے باہر کی سردی کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ جس کے سامنے کھڑا ہوا ہے چوتھے امام سجاد علیہ السلام، امام سجدے کی حالت میں گھر میں آگ لگ گئی، شور مچا گھر میں، آگ آگ، امام نے سر لڑایا، نماز ختم ہوئی، کہا مولا آپ کو پتہ نہیں چلا آگ لگی ہوئی تھی؟ کہا جہنم کی آگ اس آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خالق کو جتنا جانتا ہے اتنا جھکتا چلا جاتا ہے۔ اور کیوں اللہ نے ان کو بھیجا؟ اس لیے بھیجا ہے 1,24,000 پیغمبر، آج روز بعثت تھا، 27 کا دن گزرا، روز معراج ہے، رسول کا دن ہے، کیوں بھیجا پروردگار نے ان سب کو؟
ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد گلشن سجاتے گئے، آخری نبی آیا. کیوں؟ تاکہ ہم سب کو اس کی طرف لے کے جائیں. لا الہ الا اللہ یہی تو تھا، اور تو کچھ تھا ہی نہیں. ہر نبی نے آگے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں چاہیے اور بس اس لا الہ الا اللہ کے لیے یہ پورا کائنات سجائی گئی ہے. کائنات اس لیے سجائی گئی ہے، کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں. خدا کہہ رہا ہے میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا اسی لیے کہ مجھے پہچانو. رسول آئے کیوں؟ مجھے پہچانو، مجھے پہچانو. لیکن ہم بھول گئے، ہم تو رسول کو بھول گئے، خدا کو کون یاد کرے گا؟ ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے. وہ جو باتیں ہم نے عالم ذر میں کیے تھے وہ بھی بھول گئے. ایسے ہی ہے. قرآن رسول کو کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا. اے رسول کھڑے ہو عبادت میں مگر کم کھڑے ہو. اتنی عبادت اور سوچ جائے. کیوں؟ امت کے لیے، امت اچھا نہیں. لیکن کیا یہ امت رسول کی طرف جا رہی ہے؟ کیا یہ امت خدا کی طرف جا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے اجتماعی طور پر ہم لوگ اچھے ہوں، تو ہیں بھی صحیح، مسجد میں، امام بارگاہ میں، جلسوں میں، محفلوں میں، لیکن کیا انفرادی طور پر ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ اصل تو انفرادی ہے نا. آپ کو دکھانے کے لیے تو میں اچھا ہوں، اپنی تنہائی میں کیسا ہوں؟ بھائی رسول مبعوث اس لیے ہوئے کہ ہر شخص کمال میں پہنچے. صرف اجتماع کو کمال میں نہیں لے کے جانا تھا، ہر شخص کمال پہ. کیسا دور ہے؟ جہالت کا دور ہے، غلاموں کی کیا زندگی، ذلت، بیٹیوں کو دفنا دینا، انسانیت کی اقدار نہیں ہے. قبیلوں میں بٹے ہوئے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی ایسا کوئی کالا کوئی سفید. کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ اسلام نے کیا کیا؟ کہا کہ سب برابر ہے. کیوں؟ انسانیت. نہ رنگ اور نسل کا امتیاز ہے، نہ زبان کا، نہ لسانیت کا امتیاز ہے. خدا کے نزدیک اگر کوئی معیار ہے تو تقویٰ ہے. جس کا جتنا تقویٰ اتنا خدا کے قریب. خدا کے یہاں ہم دنیا میں یہ بڑا آدمی ہے، یہ چھوٹا آدمی ہے، یہ منسٹر ہے، فلانا ہے، ہم تو ایسے ہی ملتے ہیں نا لوگوں سے. جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا جھک کے ملتے ہیں. اب ہمیں کیا پتا اندر سے کیسا ہے؟ تو وہ بھی ہمیں پتا ہوتا ہے اندر سے کیسا ہے آج کل تو. لیکن ہم ٹھیک ہے، انسان کا احترام ہے، استاد کا احترام، ٹیچر کا احترام، والدین کا احترام، بزرگوں کا احترام، یہ خدا نے سکھایا ہے، یہ سب ہمیں کر رہے ہیں. لیکن ہم کیا لوگوں میں فرق رکھتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہنے ہوا آئے گا تو تھوڑا اچھا ملیں گے اس سے، جو بیچارہ غریب ہوگا اس کے ساتھ کیسے ملیں گے؟ مشکل ہے. اسلام یہاں نہیں اترا، یہاں تو آ گیا، یہاں نہیں آیا. یہاں کیسا تھا؟ اللہ رسول جب بیٹھتے تھے تو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا کہ لوگوں کے درمیان میں ایسے بیٹھے ہوئے. گلی سے گزر رہے ہیں، کہیں سے گزر رہے ہیں تو کوئی سلام میں پہل نہیں کر پاتا تھا، خود پہلے سلام کرتے تھے. سلام ہمارے یہاں تو سلام نہیں کیا تم نے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مولوی ویسے پریشان ہو جاتا ہے، میرا نام پوسٹر میں نیچے کیوں آیا ہے، اوپر ہی نہیں آیا. ایسی ہے نا، مجھے یوں کیوں نہیں بٹھایا، مجھے وہ کیوں نہیں بٹھایا. ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم لوگ کیا اسلام کو پہچانیں گے؟ ہم تو اسی میں گرفتار ہیں. اور یہ جو ظاہری طور پر انسان دیکھتا ہے، مجھے تھوڑا خوف آتا ہے. یہ سندھ میں ہے تھوڑا بستر کا، باہر نہیں ہے دوسرے ملکوں میں. یہ 10-10 15-15 گاڑیاں. اب یہاں ٹینشن ہے، پتہ نہیں کیوں ہوتا ہوگا، سیکورٹی ہوتی ہوگی، خوف آتا ہے.
انسان کے اندر اگر کچھ پیدا ہو جائے، خدا نہ خواستہ عجب پیدا ہو جائے، ریاکاری ہو جائے، برباد ہو جائے گا۔ اس کی بارگاہ میں تو سارے بندے ہیں، اس کے یہاں تو معیار بندگی ہے، اور بندہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ غلام ہو جون جیسا، چاہے وہ صحابی ہو حبیب ابن مظہر جیسا، پھر تو معیار بندگی ہے، بندگی۔ اسی لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا کہ ہم پہچانے اس اصل مقصد کو، اس اصل ہدف کو۔ کیا یہ ہدف ہماری زندگیوں میں ہے؟ کیا ہم حلال حرام کی تمیز رکھتے ہیں؟ کیا ہم واجبات ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے حقوق کو بچا کے رکھتے ہیں؟ ہمسایوں کا حقوق، کتنی تاکید ہے اسلام کے اندر ہمسایوں کے حقوق۔ ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کم سے کم ہمسائے کا حقوق کیا ہونا چاہیے کہ اس کے حق میں دعا کرو، اس کے حق میں دعا کرو۔ مگر نہیں سنا آپ نے روایات میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ میں نے راتوں کو اپنی والدہ کو اپنے لیے نہیں مانگتے دیکھا، ہمسایوں کے لیے دعا۔ کیا ہم نے کبھی کی اپنے ہمسایوں کے لیے دعا؟ ہم تو بھائی کے لیے نہیں کرتے سکے۔ مومن میراث المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ یہ چیز اصل ہے نا، یہ مسنگ ہے ہماری زندگی میں، ہے نہیں۔ ہم بڑی بڑی باتوں کے چکر میں لگے رہتے ہیں، مولانا ایسے فضائل سنا دیں کہ بس ہم اڑ جائیں گے۔ اڑ کے کہاں جائیں گے؟ زمین پر۔ خدا نے ان ہستیوں کو ہمارے لیے بھیجا کہ ہم زمین پر رہیں، لیکن ہم لوگ بکھرے ہیں۔ ایک تو فرقہ واریت، نفرتیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور دین اس لیے استعمال ہوتا ہے، ممبر پہ لوگ آتے ہیں ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مگر رسول اس لیے آئے تھے، رسول نے تو کفار مکہ کو معاف کر دیا۔ ہم ایک دوسرے کو کافر کرانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، یہ کافر ہے، وہ فرقہ کہتا ہے وہ کافر ہے، تیسرا کہتا ہے وہ کافر ہے۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہر کسی کا عقیدہ ہونا چاہیے، اپنے عقیدے پہ قائم ہے، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ اپنے عقیدے کی اچھی باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر تمہارا عقیدہ اچھا ہوگا تو دوسرا آ جائے گا بھائی، اگر اچھا ہوگا آئے گا وہ۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کام کا کیسا کرو کہ وہ آئے نہیں؟ اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ جو مکتب اہل بیت تھے کہ جنہوں نے کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اس کے در سے لوگ باہر چلے جائیں۔ آپ ایسی خدا نہ خواستہ گفتگو کریں کہ کوئی آپ کے در میں نہ آئے، تو آپ قیامت والے دن کیسے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے؟ اور وہ کھڑا ہو کر مولا کو بولے گا مولا میں تو سننا چاہتا تھا، یہ سننے نہیں دیتے تھے۔ بعض اوقات مولوی سنانے آتا ہے، شاعر کوئی نہ کوئی شعر ایسا مار دیتا ہے ماحول خراب۔ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ ہم سمجھ نہیں رہے کہ کائنات جاگ آ رہی ہے۔ اور وہ جہاں مجھے بتایا کہ یہاں پر ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اسماعیلی بھی ہیں، اہل سنت تو ویسے بھی سارے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اس طرف بڑھنا ہے جہاں کائنات لے کے جا رہی ہے۔ خدا نے ایک نبی کو کیوں بھیجا؟ ہر دین میں نبی ہے، ہر دین میں کوئی نہ کوئی جو ہے کہیں اوتار ہے، کہیں کوئی ہے۔ ہندوؤں کے اندر آپ دیکھیں کون تھے؟ آ کر انہوں نے تبلیغ کی ہے نا۔ اس کے بعد بہرحال ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ہو سکتا ہے ان کو ہی جو ہے وہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ ظاہر ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا پتا کوئی وہ اللہ کا نبی ہو اس زمانے میں، لوگ اس کو بعد میں کیا سے کیا بنا دے۔
ہم بھی تو کیا کرتے ہیں، صاحب مزار کچھ اور ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد ہم اس کے مزار کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا. تو ہر دین کے لیے خدا نے کوئی نہ کوئی سسٹم بھیجا، اور جو آسمانی دین ہے، کرسچن، یہودی، آسمانی، زرتشت، آسمانی کتابیں ہیں، ان کو خدا نے آہستہ آہستہ بھیجا. سب اللہ کے نبی ہیں. جیسے موبائل میں سافٹ ویئر آتا ہے نا، نیا اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، نہیں تو چلے گا نہیں. خدا نے بھی ورژن بھیجے ہیں قوموں کو تیار کرنے کے لیے. آہستہ آہستہ قومیں تیار ہوتی رہی، آخری نبی کو بھیج دیا. کیوں؟ اب بشریت کی عقل پوری ہو گئی ہے، اس لیے آخری محبوب کو بھیجا. پھر بھی سب ایک ہی ہے، اور کوئی اختلاف خدا میں نہیں ہے. خدا تو ایک ہی ہے، اور ہم ان نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں. ہمارا تو ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں میں ہے اور آئیں گے، اور جس کے پیچھے آئیں گے ہم سب اسی کا انتظار کر رہے ہیں. چاہے کرسچن ہو، یہودی ہو، مسیح ہو، بدھسٹ ہو، حتیٰ ہر مذہب جو ظاہری مذہب ابھی ہے، ہر کوئی ایک منجی بشر کا انتظار کر رہا ہے، وہ جو بشریت کو نجات دے گا. دنیا نہیں دے سکتی، دنیا کے حکمران نہیں دے سکتے، لیڈر نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، وہ یونیورسل نہیں ہے. ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکے. صرف وہی دنیا میں حکومت کر سکتا ہے جو اللہ کا نمائندہ ہو، اور وہ سب کتابوں میں ایک ہی ہے. اس کا نام الگ ہے، کہیں ماشا ہے، کہیں معود ہے، کہیں جو ہے وہ اس کو کسی اور نام سے پکارا گیا ہے، لیکن ہے وہ ایک ہی ہے. وہ ہم نے پڑھا ہے، ریسرچ کی ہے، اسی نے آ کے نجات دینی ہے. انجیل کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت عیسیٰ کے بیانات ہیں. ہر کتاب اس کا انتظار کر رہی ہے. اس وقت کی دنیا کیسی ہوگی، ظہور کے بعد دنیا کیسی ہوگی، سب ہے ان کی کتابوں کے اندر. تو ہم سب کو اس ایک کی طرف بڑھنا چاہیے. ماضی میں جو ہو گیا اب ہو گیا، آپ اپنے عقیدوں کو نہ چھوڑیں، جو ہو گیا وہ ہے، لیکن اب آگے کی طرف بڑھیں. انسان کو فیوچرسٹک ہونا چاہیے، آگے کی طرف سوچیں. آگے دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا آپ کے سامنے ہے. ورچوئل آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب جو ہے وہ ہواؤں میں جا رہا ہے، پیکٹ کی صورت میں. ابھی یہاں مجلس ہو رہی ہے، لائیو جا رہی ہے، لوگ امریکہ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. کیسے امکان ہو گیا؟ ایک یہاں پڑھ رہا ہے اور امریکہ میں لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہا ہواؤں کے اندر ڈیٹا کوڈ اور ڈی کوڈ ہو کر اتنی ہوا میں صلاحیت ہے کہ اس کو سیٹلائٹ پہ پھینکتی ہے. ہوا کس کی ہے؟ خدا. یہ نظام الہی ہے. یعنی کس طرح ایک فریکوینسی کہ آپ کے کانوں میں نہیں ٹکرا رہا. آپ سب کے موبائل آن ہیں، آپ کو ابھی میسج بھی آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی میسج آتے ہوئے آپ کو تھپڑ مارتا ہے. کیوں؟ فریکوینسی زون الگ ہے. ہر کتنے جانور ہیں آپ کو ان کی آوازیں آتی ہیں؟ کیوں؟ یہ بھی الگ ہے. کائنات اسی طرح اپنے رازوں کو کھول رہی ہے. وہی اس میں داخل ہوگا جس نے اپنے آپ کو صاف کیا ہوگا. عالم برزخ موجود ہے، میں نہیں دیکھ سکتا عالم برزخ کو، لیکن عالم برزخ ہے. لوگ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے، اصلی شکلیں نظر آتی تھی. کون سی شکل؟ نفس کی. میں نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہو سکتا ہے آپ میں کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، اس کو نظر آتا ہو. ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ اندر سے کیسا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کی اصل شکل کیا ہے. اصل شکل کیسے بنتی ہے؟ انسان کے اعمال سے. عمل اس کے اندر کی شکل کو بناتا ہے. وہ یاد نہیں آپ کو واقعہ؟ امام کی خدمت میں ہے اور شخص نے کہا کہ مولا دیکھیں کتنے لوگ طواف کر رہے ہیں. امام نے کہا آؤ میری انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. تو کیا دکھایا؟
کہا جانور جو ہے وہ کیا تھا؟ عالم برزخ، اصل شکل. ہماری اصل شکل کیا ہے؟ انسان کو خود کو تو بتاؤ. جانو تم جب مریں گے نا تو جو اصل ہوگا نا وہی ہوگا، یہ نہیں ہوگا. یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو قبر میں دفناؤ ختم، مٹی میں مل جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں. اصل شکل وہی ہوگی جب تمہاری حالت میں مرو گے ویسے ہی اٹھایا جائے گا. جانور کی شکل ہے، جانور میں اٹھایا جاؤ، حساب بھی ویسے ہی ہوگا. اس لیے ائمہ نے فرمایا نا کہ عالم برزخ میں خود کرو، ہم قیامت میں شفاعت کریں گے تمہاری. یہاں تمہارا معاملہ اور عالم برزخ آسان نہیں ہے، قبر آسان نہیں ہے. پہلی رات مصیبت میں پڑ جاتی ہے. لوگ تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کو. اسی لیے تو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں نا 3 گروہ ہیں جو تمہارے دوست ہیں، 3 رفیق. پہلا گروہ کیا ہے؟ پہلا گروہ تمہارے دوست. کب تک ہے وہ؟ جب تک تم زندہ ہو. جب مرتے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بس یہی پوچھتے ہیں نا جنازہ کر رہے ہیں، بس جنازے تک آتے ہیں، بس گئے ختم. دوسرا گروہ کہا تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے والدین، وہ کب تک ہے؟ وہ کہتے ہیں قبر تک. کیوں کہتے ہیں؟ جلدی دفناؤ، جلدی جلدی دفناؤ. اس کے بعد بھاگو گھر، سوئم کی مجلس، وراثت کو تقسیم کرنا ہے، مہمان آئے بیٹھے ہیں، وہ جس کے لیے سب کچھ ہے اس کو چھوڑ کے. کوئی اولاد رات کو اپنی ماں کی قبر پر گزارتی ہے، اور وہ ماں جو ساری راتوں کو جاگ جاگ کے پالتی ہے. ہم تو ہفتے میں نہیں جاتے اگر قریب رہتے ہو. تیسرا گروہ مولا فرماتے ہیں تمہارا عمل ہے. عمل چاہے اچھا ہو یہ تمہارے ساتھ رہے گا، یہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا، یہ تبدیل نہیں ہو. تو اس سے دوستی کریں نا جس نے ساتھ رہنا ہے، اس سے دوستی کریں. پتہ نہیں کن دوستیوں میں لگے رہے. اور دوست کی خاطر انسان برباد ہو جاتا ہے. دوست کہتا ہے بھائی دوستوں نے وہ خراب کر دیا، دوستوں نے یہ کروا دیا، دوستوں نے وہ کرا دیا. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا دوست ایسا ہو جسے دیکھ کے تمہیں خدا یاد آئے. دوست ایسا ہو کہ انسان کو صبح اٹھائے، نماز پڑھی. ہونا ایسے دوست بنانے چاہیے آدمی کو. ویسے تو ہوتے ہیں ہاں بھائی واٹس ایپ پہ فٹ بال گیم کب کھیلنا ہے، وہ کون سا گیم ہے جو موبائلوں پہ آج کل بہت زیادہ کھیلتے ہیں، پب جی. وہ بڑی بھی کون کھیل رہی ہے، وہ کھلا رہے ہیں، ہم کھیل رہے ہیں. کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اور یہ خدا کی میری کہ کچھ بری ہے، انٹرٹینمنٹ ایک حد تک اچھی لگتی ہے، ایک حد تک ہر چیز انسان غرق ہے اس کے اندر. ویسے بھی دشمن کا آلہ ہے. وہ دشمن چاہتا ہے یہ جوان اس کے اندر گھس جائے، یہ جوان بیکار ہو جائے گا تو یہ کہاں اپنے امام کا ساتھ دے گا. یہی ہے نا. ابھی دشمن کو قبضے میں شہر تھوڑی چاہیے، ذہن چاہیے. ذہن، یہ ذہن قبضے میں کر رہا ہے وہ. یہ موبائل جہاں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے. گیم، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، فیس بک،
یوٹیوب واٹس ایپ اسی میں گھوم رہا ہے, دوسروں کے اسٹیٹس چیک کرتا رہتا ہے. اور خدا نے اگر ہمارا اسٹیٹس چیک کر لیا خدا نے اگر اسٹیٹس چیک کر لیا اور میں غفلت میں ہوا, بھائی اپنا بھی تو اس کو اسٹیٹس دکھاؤ کہ جب ملائکہ دیکھے رات کی تاریکی میں تو یہ نہ دیکھے کہ موبائل میں بیٹھا ہے, کا سجدے میں تھا. اس لیے اس نے زحمت کی ہے, 1,24,000 بھیجے, گاؤں گاؤں گلی گلی, کوئی چرواہا بنا, کوئی کنویں میں رہ گیا, کوئی زندانوں میں رہا. کیوں؟ تاکہ یہ امت خدا کو پہچانے. لیکن امت لگی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہی ہے. باہر اچھی ہے تو گھر میں بری ہے, باہر بہت اچھے ہیں, سائیں سائیں کر کے لوگ مل رہے, گھر میں زوجہ کے ساتھ بد کلام ہے, ماں باپ کی بے احترامی ہے. یہ اسلام تھوڑی ہے. بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے ہمارا؟ جب ہم خود تربیت یافتہ نہیں تو ہم اولاد کی تربیت کیا کریں گے؟ آپ بولتے ہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا, بچہ قرآن نہیں پڑھتا. مولوی صاحب بچہ قرآن نہیں پڑھتا, تو مولوی صاحب نے پلٹ کے پوچھ لیا آپ روز کتنے قرآن پڑھتے ہیں؟ میرا بولے مولوی صحیح نہیں ہے, یہ دوسرے مولوی کو بھیجے. یہی ہوگا نا, جو آئینہ دکھائے وہ خراب ہوتا ہے آج کل ہمارے یہاں. جو واہ واہ کر کے گھر چلا جائے, خود لفافہ لے جائے, وہ آپ بھی خوش وہ بھی خوش, کیا ٹینشن ہے بھائی. لیکن نہیں, جانے محترم, اس لیے رسول کو نہیں بھیجا. وما ارسلناک رحمۃ للعالمین, رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا, رحمت بنا کر بھیجا. آج اسی امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. چھوڑ دے, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھے, کوئی کھول کے پڑھے, کوئی یوں وضو کرنے دے. سجدہ تو کر رہا ہے. کوئی یوں مانتا ہے, کوئی کم مانتا ہے, کوئی زیادہ مانتا ہے, کوئی مانتا تو ہے نا. حب تو ہے, حب ہونی چاہیے. میں کون ہوتا ہوں معیارات کو پرکھنے والا؟ جب حضرت سلمان فارسی اور ابو ذر کا ایمان ایک جیسا نہیں تو کیا وہ آپس میں لڑتے تھے کیا؟ تو پھر ہم کیوں لڑتے؟ نہیں, ایسا نہیں. اس طرف بڑھے جس کے لیے خدا نے ہمیں بنایا ہے, وہ ایک ہمارا انتظار کر رہا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ گاؤں میں رہتے ہو, دیہات میں رہتے ہو, شہروں میں رہتے ہو, بڑے بڑے دنیا کے اسکائی اسکیپرز میں رہتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں. اسے تو اپنے بندے چاہیے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک شخص تھا, اس کی اولاد نہیں تھی. اس نے بڑی کوشش کی, دعائیں زیارتیں, ہر جگہ گیا, بہت کوشش کی. بہرحال اس نے وقت کے امام سے بڑا استغاثہ کیا تو اسے پیغام پہنچایا گیا, فلانے شہر میں فلانی دکان میں فلانے بندے کے پاس جاؤ. وہ کہتے ہیں بہرحال سفر کرتا کرتا وہ پہنچا, دیکھا کہ بڑی چھوٹی سی دکان ہے. کس کی؟ وہ شخص جو تولائیاں بناتا ہے, برتنوں کو یوں کرتا ہے, کپڑوں کو, چھوٹی سی دکان ہے. اس کے پاس بھیجا, نام پوچھتے پوچھتے پہنچ گیا. جا کر اس کو بولا بھائی میری یہ مشکل ہے, مجھے آپ کے لیے بھیجا کرتا. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, تمہاری مشکل حل ہو گئی, جاؤ. مشکل سے آیا, کہہ رہا حل ہو گئی, جاؤ. تو یہ عام سا آدمی ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ کہا میں آپ کے پاس مہمان بننا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں جاؤ. کہا نہیں, مہمان کو کوئی واپس نہیں ہو رہا. رکھ لیا کھانا,
کہا روٹی اور دہی کھلائی. کہا اتنی لذیذ تھی میں نے آج تک ایسا کھانا نہیں کھایا. کہا پھر میں نے کہا دیکھیں مہمان ہوتے ہوئے میرے اوپر ہے کہ میں کچھ آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں اور آپ کے لیے کہ مہمان کو جواب دوں. کہا پوچھو. کہا یہ کیا ہے, آپ کو کیسے یہ سب ملا کہ میں اتنا گھوم لیا اور مجھے امام نے آپ کی طرف بھجوایا اور آپ نے بولا ہو جائے گا کام. اس نے کہا چھوڑو تم اپنا کام کرو, تمہارا کام ہو گیا نا, تم جاؤ. نہیں وجہ ایسا نہیں ہوتی. اس نے بتایا کہ دیکھو میں یہ دکان تھی میرے سامنے, ظاہر پرانا زمانہ ہے, طاغوتی حکومت ہے. کہا کہ سامنے ایک سپاہی ان کا چوکیدار تھا, وہ میرے پاس آتا تھا. مجھے اس نے کہا تھا کہ دیکھو میرا حاکم جو ہے نا وہ ظالم ہے, تو میں اس کی روٹی نہیں کھا سکتا, تو میں تمہیں خود جو ہے وہ گندم دیتا ہوں, اس کو پیس کے میرے لیے نا روز 2 روٹیاں مجھے دے دینا, حلال لقمہ. کہا اس کی زندگی گزرتی. ایک دن اچانک سے جو ہے وہ 2 لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ وہ فلانا جو ہے وہ بیمار ہے, مسجد میں ہے. میں نے کہا کافی دن سے آیا بھی نہیں. میں پہنچا تو دیکھا اس کی حالت تھی. اس نے بولا کہ بس میرا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے, یہ تم کچھ پیسے رکھ لینا, کچھ دن بعد کوئی تمہارے پاس آئیں گے تو مجھے غسل کفن دے دینا. میں نے کہا یار بندہ کیسا ہے, اس کو اپنی موت کا بھی پتا ہے کب مر رہا ہے, جوان. خلاصہ کچھ دن بعد وہ 2 لوگ آئے میرے پاس جو پہلے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی غسل کفن دو. میں نے دے دیا, غسل کفن دیا, دفنا دیا. ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ان دونوں میں سے کچھ شخص میرے پاس آیا, کہا چلو ہمارے ساتھ. میں نے کہا کہاں چلو. مجھے لے کر نکلے شہر سے باہر. میں نے شہر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اور جگہ ہے, میں نے کبھی دیکھی نہیں. ایک سب سی ہریالی ہے, بالکل نقشہ ہی تبدیل ہے. جیسے میں دیکھا تو وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کچھ لوگوں میں سے ایک شخص تھوڑی بلندی پر اور روحانی شخصیت, نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں. باتیں کرتے کرتے اس شخص نے میری طرف اشارہ کیا, کہا کہ وہ جو اس کی نوکری تھی نا وہ اس کو دے دو. میں نے کہا کہ نہیں مجھے اس کی نوکری نہیں چاہیے. اب میں سمجھا کہ وہ نوکری یعنی حاکم کا چوکیدار. کہا مجھے اس کی نوکری نہیں چاہیے. کہا نہیں اس کی نوکری نہیں, یہ امام زمانہ کی نوکری ہے. کہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, نوکری کر رہا ہوں, جو امام بھیجتے ہیں میں اس کو کر دیتا ہوں. چھوٹا سا آدمی ظاہری طور مگر نوکری کر رہا, فرق نہیں پڑتا کون بولے, بندے بن جاؤ, وہ خود تمہارا انتخاب کریں گے. جانے بتاؤں خوب یہی ہے, خدا اس لیے اسلام اتارا, نبی بھیجے, کتاب بھیجی, کیا بندے بن جاؤ. بندے بنو کہاں پہ؟ اپنے کام میں بندے بنو, اپنے بازار میں بندے رہو. ایسا نہیں ہے کہ چلو مسجد میں ہوں تو اللہ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, بازار میں گیا تو نگاہیں نامحرم پہ, یونیورسٹی میں پڑھا تو پھر غلط تعلقات, ٹی وی کے سامنے بیٹھوں تو یہی نہیں پتا کہ بے حرامی, بے پردگی, بے حیائی ہو رہی ہے. شادیاں بھول گیا, خوشی ہے مولانا, خوشی ہے, ایک ہی تو بیٹا بیٹی ہے, حرام, ناچ گانے حرام, پتہ ہی نہیں ہے مجھے. میں سمجھتا ہوں سب صحیح ہے. کہاں صحیح ہے؟ اسلام وہی ہے جو پہلے آیا تھا, اسلام وہی تبدیل ہوا ہے, ہم تبدیل ہو گئے ہیں. ہم نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا ہے. کیا ہے یہاں تو آپ کے صحیح گورنمنٹ کی نوکری مل رہا ہے, کیوں جانا نہیں پڑتا نا, حرام. جس کام پر جا نہیں رہے اس کی تنخواہ لے رہے ہیں آپ, کام کے بغیر, اور جھوٹ بول رہے ہیں آپ, جھوٹ بول رہے ہیں نا, جھوٹ ہے کہ میں آتا ہوں روز, حرام. ایک لقمہ حرام ہو
امام کو پیچھے نہیں چل سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا کہا تھا؟ مگر جانتے نہیں تھے کہ کون ہے؟ ہر رسول کا نواسا ہے، جانتے تھے. مولا نے کہا تمہیں مگر میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ تمہارے شکموں میں حرام لقمے ہیں. تم کیسے جائیں گے آپ؟ ایک دھرم دینار بھی کسی کا حق کھایا ہو قیامت والے دن روک لے گا. آیت اللہ مراشی نجفی کتنے بڑے ہیں، امام حسین سے ملاقات ہے، امام زمانہ سے ملاقات ہے. 70 سال بیوی معصومہ کے پہلے ظاہر ہے. حرم کھلتا تھا سب سے پہلے جاتے تھے. کہا جس سجدے گاہ پر میں نے، جس جہاں نماز پر میں نے اتنے سالوں نماز پڑھی ہے، اس کو میرے ساتھ قبر میں دفنانا. ایسی ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، بڑے عالم تھے. کافی عرصے کے بعد اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، حرم امام حسین میں خواب میں. کہا بابا اتنے دن لگ گئے؟ کہا میں پھنسا ہوا ہوں. عالم. کہا کیوں؟ کہا نجف میں جب میں رہتا تھا تو وہاں ایک دکان سے ایک چیز خریدی تھی، اس کے پیسے دینا بھول گیا تھا، اس حساب میں پھنسا ہوا ہوں. جاؤ بیٹا جا کر حساب دے کر آؤ. کہہ رہا میں دکان ڈھونڈی گیا. دکان والے نے کہا میرے بابا ہے. کہہ رہا مجھے تو نہیں پتا، پرچیاں پڑی ہیں اوپر رسیدیں، ڈھونڈو. کہا میں نے اتنے عالم کاغذ کے ڈھونڈے باپ کے لیے. اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا 18 دینار دیے. ایک عالم جو کہ عارف تھا نجف میں، شخص کو کسی نے ادھار لیا ہوا تھا، واپس نہیں دیتا تھا. اس نے کہا کہ واپس، کہا کہ یہ فلانے کے درس میں جاتا ہے، ان سے کہو شاید دے دے. ان سے جا کر کہیے کہ بھائی آپ کے درس میں آتا ہے، میرے پیسے کھائے ہوئے اس نے، پیسے واپس کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے درس میں آئے گا تو میں بات کروں. درس میں بیٹھے ہوئے سب. اس عالم نے درس شروع کیا. کہا کہ اس سے پہلے کہ میں عالم بنتا میری دکان تھی، اور میری دکان پہ ایک یہودی آیا، اس نے کچھ سودا لیا، کچھ لیا. ایک دھرم اس کا بنتا تھا، میرے پاس تھا نہیں. میں نے کہا بعد میں لے لینا. کہا نہیں مجھے بھی چاہیے. میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے. کہا نہیں مجھے تو ابھی چاہیے. خلاصہ وہ چلا گیا. میں رات کو سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہے، ملائکہ مجھے صراط مستقیم سے لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے. اچانک سے آگ میں سے وہ یہودی باہر آیا، میرا راستہ روک دیا. کہا میرا وہ ایک دھرم واپس کرو. میں نے بولا کہ میں ملائکہ کو بولا، میں نے کہا بھائی مجھے بچاؤ. کہا یہ معاملہ تمہیں دنیا میں طے کر کے آنا تھا. میں نے بولا کہ میں کہاں سے لاؤں دھرم بہت. اس نے کہا اچھا ایک شرط ہے، میں یہ آگ میں بھگویا ہوا ہاتھ انگلی تمہارے سینے میں لگاؤں گا. میں مرتا کیا نہیں کرتا. میں نے کہا لگاؤ. جیسے ہی اس نے لگایا میرے سینے میں سوراخ ہو گیا، اور جب میں اٹھا تو میرے سینے میں داغ تھا. کہا دکھایا ایک دھرم. ہم تو پتہ نہیں لوگوں کا کیا کیا حق کھا جاتے ہیں. پھل والے کے پھل چکھنے کے کھا جاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں اس سے. فصلوں پہ پانی لگایا، کسی کا پانی آدھا گھنٹہ پہلے لگا دیا. کسی کے فصلیں تھیں، اپنے جانور کو بھیج دیا کھا لو کھا لو کھا لو. دودھ حرام. آسان نہیں ہے معاملہ. اتنی محنت کی ہے پروردگار نے، اپنے نبیوں کو بھیج کر. یہ محنت ہے خدا کی طرف سے، اس کے لیے خدا نے بھیجا. اور وہ جو کربلا میں آیا، کس لیے آیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خدا خود امام حسین علیہ السلام کے اپنے جملے ہیں، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میرے جد رسول خدا اور میرے بابا کی سنت عمل. میں سنت رسول کے لیے نکل رہا ہوں، میں دین کی بقا کے لیے نکل. کیوں؟ لوگ سو چکے ہیں، لوگ غافل ہو گئے. یزید جیسا شخص منبر پہ بیٹھا ہے، لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے. امت سو رہی تھی، اتنی سو چکی تھی کہ امام حسین کو اپنے خون سے دین کے درخت کو پانی دینا پڑا. کیوں؟
کیونکہ امام بھی اللہ کا نمائندہ ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. سب کو دنیا کی بڑی تھی کیونکہ جن کے گھر میں دین اترا انہیں کو درد تھا. امام حسین آخری امام بھی اللہ کا نمائندہ. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بس میری آرائش ختم. میں جم کروں اذان محترم پھر وہ زندگی توفیق اور وقت رہا تو آپ کی خدمت میں اذان محترم سجدہ کریں. ساری راتیں آپ نے جاگی, کبھی اس کے لیے بھی جاگیں, اٹھے, کچھ نہیں چاہیے. جو لذت اس کی عبادت میں ہے, اگر سجدے میں کمال نہ ہوتا تو حسین ابن علی کربلا میں سجدہ نہ کرتا. سجدے میں کمال ہے. جھکا دیا کائنات کو حسین کی طرف, کیونکہ حسین نے اپنے آپ کو رب کی طرف جھکایا ہوا تھا. 28 رجب کی رات ہے. کربلا یا یوں کہیں عشق کا کارواں تیار ہو رہا ہے, تیار ہو رہا ہے. ایک ایک شخص کو چنا جا رہا ہے.